اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو کا چل رہا تھا حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے جو تھے نا، انہی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو سلسلہ تھا نا ولادت کا حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر وہ ہم آپ کے پہ گوش گزار کرنے لگے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ ان کے ہاں وہ دو حمل سے بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کا جو تھا وہ زمیندار تھا، زمیندارہ کرتا تھا، قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ سبحان اللہ، بکریاں چراتا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، مگر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے نکاح کرنے میں زیادہ مستحق اپنے آپ کو سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں کے باپ آدم نے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے، مگر قابیل نے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا ایک عورت کے بدلے میں، جس پہ ہم تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا قابیل کے ساتھ پیدا ہوا، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا حابیل کے ساتھ پیدا ہوا۔ وہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوا نا، جس کو قتل کیا گیا، اس کی بیٹی جو تھی نا، اس کی بہن بہت خوبصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اب ان میں کنفلکٹ ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ جو حابیل کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے۔ لیکن شادی کا سلسلہ جو تھا نا، وہ قانون یہ تھا کہ وہ اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا۔ اس کے ساتھ بیٹی جو پیدا ہوئی تھی، اس کی شادی اس کے ساتھ، آج سمجھ سکتے ہیں ہم کیا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے سب سے پہلا جو برا کام جو تھا نا، اس نے یہی کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، انکار کر دیا، اور جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہوگی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ انشاءاللہ ہماری عبادت جو ہم نے کوشش کی ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، سبحان اللہ، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین پر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، انہیں فرمایا کہ میرا گھر مکہ کی سرزمین پر واقع ہے،
تم وہاں جاؤ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ میرا گھر زمین پہ موجود ہے، آپ وہاں جائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر تم میری اولاد کو اہل خانہ کی امانت داری کے لیے حفاظت کرو. آسمان کو کہا کہ میری اولاد کی، چونکہ خانہ کعبہ جا رہے تھے اس لیے اللہ پاک وہ جو باقی جو سلسلہ تھا نا یہ موجودگی میں ہی ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی. اور انہوں نے کہا، آسمان سے کہا، ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. زمین سے کہا، زمین نے بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. پھر پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر قابیل کو کہا کہ آپ نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے. پھر قابیل نے اس گھر کی ذمہ داری جو تھی نا غیر موجودگی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہوں نے قابیل نے جس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا تھا اس نے قبول کر لی. سبحان اللہ. آپ تشریف لے جائیں اور واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اس حالت میں پائیں گے کہ وہ آپ کو خوش رکھے کر دیں گے. بس آدم علیہ السلام چلے گئے. اس کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہی جو میں آپ کے قرآن کی آیت جو ہے نا وہ آپ کے گوش گزار جو کر چکا ہوں نا وہی میں بات آپ کے سامنے اب آنے والی ہے. سبحان اللہ. قابیل نے فخری انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ یہ میری بہن ہے اور تجھ سے بڑا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قابیل جو تھا جو یہ واقعہ کرنا چاہ رہا ہے، جو ان کو مارنا چاہ رہا ہے، وہ قابیل جو تھا اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں. سبحان اللہ. اور اپنے والد کا جانشین بھی ہوں. جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے لیے طور پہ پیش کیا. اس کے بعد زمین پر اناج کا ایک بڑا ڈھیر لگایا اور صاف کر کے اس میں کھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا. سبحان اللہ. سبحان. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. قابیل نے غلے کا ڈھیر قربانی کے لیے پیش کیا. حابیل نے ایک جانور پیش کیا جو کہ وہ ایک آگ آئی، وہ جانور وہ آگ نے اس قربانی کو قبول کرنے کے طور پر حابیل والی جو قربانی تھی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا. وہ جو غلہ تھا اس کو آگ نے کچھ نہ کہا. جو حابیل کی جو قربانی تھی نا اللہ پاک نے وہ منظور کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہم آپ کو پچھلے بتا چکے ہیں. سبحان اللہ. جب آگ آئی جس کی وجہ سے قابیل سخت غصہ آ گیا، اس کو اللہ پاک کے اس فیصلے پر بھی غصہ آ گیا کہ اللہ پاک نے میرا اناج کا ڈھیر جو ہے اس کو قبول نہیں کیا اور حابیل نے جو ذبح کیا تھا جانور اس کی قربانی قبول کر لی ہے. اس پہ قابیل کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اب میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کی پہلی خواہش بن گئی تھی کہ اس لڑکی سے جو کہ زیادہ خوبصورت تھی، جو کہ پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ، وہ ہر صورت اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. اب وہ کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں تاکہ تم میری بہن سے نکاح نہ کر سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حابیل نے جواب دیا، یہ قرآن کی آیت کا ادھر لکھا، اللہ نے متقیوں کے لیے ہی کی نظر قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اب حابیل جو کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے کہ تیری نظر جو قبول نہیں ہوئی اور میں شریف آدمی ہوں اور میری اللہ پاک نے جو نظر ہے نا وہ قبول کر لی ہے. سبحان اللہ.
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ اس بات کا بھی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے جو ہم آپ کے گوش گزارش سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا آپ مجھے بے شک مار دیں لیکن میں آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، اور وہ زخمی بن کر ظالموں کو ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے 29، یہ والا جس کا ترجمہ ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کو قتل پر آمادہ کر لیا اور دوران اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ اب وہ والی بات آ رہی ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، سبحان اللہ۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چراتا تھا، پس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچا۔ اب یہ جاری بات جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، یقیناً یہ تفسیر ہے جو کہ حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی زبان سے خود جواب دیا۔ یہ وہ تو پہلی بات ہے نا جی، حابیل اور قابیل کے پہلا قتل ہے یہ والا۔ یقیناً اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عباس نے یہ 2-3 کا ذکر کیا ہوا ہے نا جی، ادھر وہ میں نے پڑھ چکا ہوں پہلے۔ حضرت عباس نے اور دیگر صحابہ نے یہ والی بات نبی پاک سے سنی اور وہی آگے روایت کرتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی نفی کا پہلو ذہن میں آتا ہے، ہم یہاں پہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں ایک بات کی، وہ یہ ہے کہ جب کسی صحابہ کی بات کی ہوئی، کئی دفعہ ایسی باتیں بھی ہوتی ہے کہ جو کہ ذہن کو نہیں مانتا، تو اس لیے اگر کوئی نفی والی بات آتی ہے تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس صحابی کی یہ والی بات جس نے کی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اب اس کی نفی اگر کریں گے تو یہ نفی ہوگی اس صحابہ کی، اس صحابی کی، صحابی رسول کی جس نے یہ بات آگے تک پہنچائی ہے، اور جس نے اس میں نفی ہوگی صحابہ کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی نفی ہوگی، اور اللہ جل شانہ کی 3 نفیاں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یقیناً سوچ سمجھ کر اس نفی کے پہلو کو بات کرنی چاہیے۔ جو بھی باتیں ہیں جس نے بھی لکھی ہوتی ہیں، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کی صحابی کی حدیث ہے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ والا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہر چیز یقیناً صحابہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب جو سلسلہ ہے نا، قابیل کے پاس آیا، ایک دن وہ تلاش کرنے کے لیے اس کے پاس جا پہنچا، بکریاں گھاس چر رہی تھی، حابیل کی بکریاں گھاس چر رہی تھی اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ یقیناً حابیل، اب وہ والی بات، یہ سوئے ہوئے والی بات تو قرآن مجید میں تفسیر میں تو نہیں ہے نا، پر یہ تو ہے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے یقیناً آپ ہماری بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہی ہے کہ یہ کہاں سے بات